لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک ہی امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا، تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ کہ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام۔ تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات ہے۔ اور امت کا خلق، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے، حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟
حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ دیکھیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح شروع کرائی تھی، موطا امام مالک کی مرسل حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی۔ وہ جو 8 رکعت والی حضرت عمر سے منقول حدیث ہے وہ مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا یصح الاستدلال بہ، اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور وہ جو 8 رکعت موطا امام مالک کی حدیث ہے، 2 اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو موطا امام مالک کی جو خود مؤلف ہیں امام مالک، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ان کا بھی 8 رکعت کا قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، تو کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ کے سنائی ہیں لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ تو وہ دور سے لے کے آج تک صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، حرم میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، 1400 سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے، 1 رکعت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 8 رکعت والی جو حدیث ہے موطا امام مالک کی، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں، مضطرب ہے وہ۔ اس کے جو راوی ہے وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ 20 رکعت والی بیان کرتے ہیں، ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائیں، بہقی میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی 20 پڑھائی ہیں، اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ 13 پڑھائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مضطرب قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ تو بہت بڑے محقق تھے، ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے، جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتیں، اور امام مالک کے نزدیک تو 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مالکیہ کا عمل 20 ہی پر ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 20 رکعت کے قائل ہیں، آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا میں آپ چلے جائیں،
اور آپ اگر 150-200 سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں 20 رکعت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں. تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ 20 رکعتیں ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے، فلانی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور وہ دلائل بھی کمزور ہیں. تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ 20 رکعتیں ہیں. جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑھو، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جو ہے نا جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوئی 20 رکعت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے، پڑھی نہیں جا رہی، یا کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن بلا عذر یا اس رکعتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے. یعنی اس میں جو شریعت کی تعیین ہے نا اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے. پورے دور میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا. حضرت عمر نے بہت ساری ایسی چیزیں کی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مثال بن گئی. تراویح کی نماز کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 رات پڑھائی تھی، اس کے بعد آپ نے تراویح کی نماز بند کر دی. کیوں؟ آپ نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر کا دور آیا، لوگ جماعت سے تراویح نہیں پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر ایک دن نکلے رمضان میں، دیکھا کہ کہیں ایک آدمی الگ تراویح پڑھ رہا ہے، کہیں ایک آدمی 10 لوگوں کو لے کر جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے. حضرت عمر کو بڑی عجیب بات محسوس ہوئی. انہوں نے کہا کہ کاش کہ سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں. حضرت ابی ابن کعب کو انہوں نے امام بنایا اور سارے لوگوں کو ایک جماعت پر اکٹھا کیا اور کہا. اس کے بعد جب یہ سارے لوگ تراویح پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی بہترین بدعت ہے. اب یہاں بدعت کا مطلب وہ بدعت نہیں ہے جو شریعت میں بدعت جس کو کہتے ہیں. شریعت میں تو بدعت کا یہ مطلب ہے کہ وہ کام جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو، جس کی اصل شریعت میں نہ ہو. جبکہ تراویح کی نماز کے بارے میں ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھائی ہے. تو یہاں بدعت کا لغوی معنی ہے، یعنی یہ کام میرے دور کے اعتبار سے نیا ہے. جماعت سے تراویح کی نماز کا سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا، اس کو میں نے دوبارہ پھر سے اسٹارٹ کیا، پھر سے شروع کیا. اسی لیے اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت عمر کا ایک استنباط تھا، ان کا ایک استدلال تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خشیت ان تفرض علیکم کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ خطرہ یا یہ اندیشہ ختم ہو گیا. لہذا دوبارہ تراویح کی نماز شروع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طریقے سے حضرت عمر نے دوبارہ تراویح کی نماز شروع. یہ آپ نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول کے پاس 3 لوگ آئے تھے، اپنے اپنے دلائل دیے انہوں نے. تو اللہ کے رسول نے بولے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور آپ سے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور نفل عبادت سے زیادہ کرنے سے روکا گیا. اب اکثر بیاناتوں میں تراویح کے تعلق سے جو سنے آتا ہے کہ بھئی 20 رکعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے. اور جہاں پہ 20 رکعت پڑھنے کا مسئلہ آتا، 8 رکعت ثابت ہے. 20 رکعت کا جب مسئلہ آتا ہے نفل عبادت پڑھ سکتے، 20 بھی پڑھو 30 بھی پڑھو، جبکہ اللہ کے رسول تو بتا رہے کہ ہم سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ روشنی ڈالیے. سنت و نوافل کے تعلق سے تھا کہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی 8 اور 3 11، لیکن لوگ 20 پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو کیا اس سے آگے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا جتنا کیا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، بات صحیح ہے. لیکن نوافل میں آپ کو اختیار ہے، آپ جتنا چاہے کر سکتے، اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے. ہاں نوافل کو کیسے ادا کریں گے وہ سنت طریقے پہ کریں گے، وہ ضروری. جیسے مثال کے طور پر رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، لیکن کیا کوئی انسان 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن وہ 8 پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے 8 پڑھے لیکن میں 10 پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ مخالفت میں نماز پڑھ رہا. لیکن وہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، میں نے 8 پڑھ لی، لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں. تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں پوچھ نہیں. لیکن کوئی کہے نہیں 8 جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو آگے جانا نہیں، آگے جانا اس میں نہیں ہوگا. وہ تب ہوگا جب انسان بولے کہ میں موقعہ نماز، فرض نماز کو میں جو ہے اپنے اعتبار سے تعداد بڑھاؤں گا. ظہر کے اندر 4 موقعہ پہلے، 2 موقعہ بعد میں ظہر سے پہلے 4 پڑھوں گا اور بعد میں بھی 4 موقعہ پڑھوں گا. اب وہ گناہ گار ہوا چونکہ ایک بتائے گئے چیز سے اس نے زائد کیا، جبکہ نوافل الگ چیز ہے. اچھا، یہ عمل جو نوافل میں آتا رات کی نماز، اللہ کے رسول پہ یہ تو فرض تھی،
کیونکہ آپ پر فرض تھی رات کی نماز، اور یہ فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی، رات کا ایک حصہ جاگ کر عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تب یاد رکھیے اللہ کے رسول پر تو فرض تھی، ہم امت کے لیے سنت موقدہ ہوں گی، آپ نے ہمیشہ پڑھی یاد رکھ، یا سنت بول سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اگر بولے تو نفل بھی آ سکتے، چونکہ عبادتوں کی دو ہی تقسیم ہوتی ہے، فرض نماز اور نفل نماز، فرض روزے اور نفل روزے، فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ۔ پھر نفل کے اندر وہ چیز اللہ کے جو ہمیشہ کی اس کو موقدہ بولتے ہیں، جو کبھی کی اس کو سنت بولتے ہیں، سمجھ آپ؟ نمازوں میں جو ہم فرق کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد موقدہ سنت، یہ تو موقدہ بھی نفل ہے، سنت بھی نفل ہے، اور نفل بھی نفل ہے، تو لہٰذا اگر وہ نفل بول کر اضافہ کرتا ہے اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کو سنت وغیرہ وہ نہیں مانتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے کوئی انسان 20 کیا 200 پڑھے، رات بھر پڑھے، کیا اس کا مسئلہ ہے؟